آج کا سوال نمبر 2، نماز کے تشہد میں رفع سبابہ یعنی یہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں بلند کرنا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے اور کیا اسے حرکت دینا بھی سنت ہے؟ تو بھائیو، اس حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 6 احادیث موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1307 سے لے کر 1312 تک، اور مشکات میں 906 سے لے کر 908 تک 2 صحابہ سے، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے یوں، اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے۔ ایک یہ طریقہ ہے ان 6 حدیثوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے۔ اب یہ عربی میں سمجھانا ذرا مشکل کام ہے، وہ لمبا اور ٹائم لگ جائے گا۔ 53 یہ ہے کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس شہادت کی انگلی کی جڑ کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد، جو عرب میں شمار کیا جاتا تھا ہاتھ کے اوپر۔ یہ دونوں طریقے سنت ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں صحیح مسلم میں نے نمبر بتا دیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی یہ کر لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دیں۔ بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے جو فقہ حنفی کے بعض علماء کا یہ موقف ہے، سب کا نہیں لیکن بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ تشہد میں انگلی اٹھانا حرام ہے۔ دیکھیں، اور یہ پھر اپنے بابوں کے ایسے فالوور ہیں کہ شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الافسانی لوگ کہتے ہیں، المتوفا 1036 ہجری، انہوں نے باقاعدہ حرام کا فتویٰ لکھا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جتنے نقشبندی مجددی ہیں نا، یہ تشہد میں انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، بابا جی کو فالو کر رہے ہیں۔ اور پھر بریلوی مکتب فکر میں ہی غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، میرے استادوں میں سے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور غلطیوں سے جو ہے وہ درگزر فرمائے۔ انہوں نے باقاعدہ پھر تقریباً 40 صفحوں پر مجدد الافسانی المعروف شیخ احمد سرہندی کا رد لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ تو یہ بریلوی مکتب فکر کے سمجھ لیں اس دور کے سب سے بڑے محدث غلام رسول سعیدی صاحب، جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے رد شرح صحیح مسلم میں شیخ احمد سرہندی کا لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انگلی اٹھانا ہی حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ انگلی سے، یہ تو ہو گیا انگلی کا اشارہ کرنا، یوں کرنا یا یوں کرنا تشہد میں، یہ تو اشارہ ہوا۔ اب دوسری چیز ہے انگلی کو حرکت دینا، یہ الگ سے چیز ہے۔ مسلم شریف میں حرکت کا ذکر نہیں، صرف اشارے کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں اس وقت آبزرو کیا ہے کہ آپ نے صرف انگلی سے اشارہ کیا ہوا تھا، ہلا نہیں رہے تھے، یہی مطلب نکلا، ورنہ وہ کہتے کہ ہلا بھی رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تشہد میں کچھ ایسا پیریڈ بھی ہے جس میں آپ نے نہیں ہلانی اور کچھ دیر کے بعد ہلانی ہے، یہ صحیح مسلم میں امپلائڈ ہو گیا۔ اور وہ وقت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 957 نمبر، سنن نسائی میں 890 نمبر اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا ویدعو بھا، اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے، اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد، یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے، اس وقت صرف اشارہ ہے، دعا میں اسے ہلانا ہے۔ لہذا شیخ زبیر لزئی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے، جو انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو دیا تھا جو 17 جون 2009 کو 100 کوسچنز ود شیخ زبیر لزئی، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، میرے ساتھ 1 to 1 ان کا انٹرویو تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صرف دعاؤں میں اسے ہلانا ہے۔ اور بعض جو علماء عرب ہیں اور یہاں پر بھی کچھ کٹر قسم کے سلفی جو ہیں، سب نہیں کچھ لوگ، ان کا یہ موقف باطل ہے کہ پورے تشہد میں اسے ہلانا نہیں، صرف دعاؤں میں۔ اب دعاؤں میں امپلائڈ یہ ہے کہ پھر پہلے تشہد میں نہیں ہلائیں گے، اس میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، دعا تک پہنچے تو ضرور کریں، وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ آخری تشہد میں تو دعاؤں کے اندر اسے ہلانا ہے۔ اور اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب نے توضیح الاحکام پہ بھی صفحہ نمبر 386 پہ یہ بات لکھ دی کہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے۔ آج سے 4 مہینے پہلے مجھے انڈیا سے ایک ای میل آئی، اب وہ ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، انڈیا کے ہیں، وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی، اکثر باتیں بے حوالہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حوالے دیتا ہو یا میں حوالے دے رہا ہوتا ہوں، باقی تو سارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں بغیر حوالوں کے۔
تو اس نے بھی بات کر دی کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یحرکھا ویدعو بھا، تو پورا تشہد ہی دعا ہے، تو اس لیے ہم پورے، تو دروشی بھی دعا ہے. آن دا فیس آف آرگومنٹ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دروشی بھی دعا ہے. تو میں نے اس بھائی کو جس نے ای میل بھیجی، میں نے کہا بات یہ کہ بھائی قیام جو ہے سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قیام تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ثنا کا جسے ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور پھر قرات. حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے لیکن ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے تشہد جو ہے یہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا. وہ کہتا ہے جی دلیل پیش کریں. میں نے کہا دلیل میں پیش کر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. پھر وہی ہوا کہ آج 4 مہینے گزر گئے ماننے سے انکار کر دیا. تو منکرین حدیث صرف بریلوی دیوبندیوں نہیں، اہل حدیث میں بھی موجود ہے. اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر دوبارہ اتنی بھی توفیق نہیں کی کہ آپ نے حدیث پیش کر دی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں، یا میرے جو مولوی صاحب رجوع کرتے ہیں یا میرے بابا جان جو ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں جن کا میں فالو نہیں کیا. اب میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سنن نسائی میں 1720 اور 1721 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ دونوں اسے صحیح کہتے ہیں. 9 وطر پڑھنے کا طریقہ 2 سلام، 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ اما عائشہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وطر 1 سلام کے ساتھ، مراد 1 دفعہ سلام، اگلے دن ایک ای میل آ گئی آپ 1 سلام کہہ رہے تو اسے مراد صرف دائیں طرف پھیرنا ہے. اس حالت تک بھی لوگوں نے ہونا حالت ہوتی ہے. تو میں تاں پہ کہنا ہے اسلام سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ سلام نہیں پھیرنا، 1 دفعہ دونوں طرف سلام پھیرنا. ہر طرح کی مخلوق ہے اللہ کی، مطلب ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو سوچنے کا وہ چشمہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول ایک نہیں ہوتا. تو 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ 9 وطر، سنن نسائی 1720 اور 1721. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے، پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. یہ اگلے دن کسی بریلوی مولوی نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنے آپ سے آپ پڑھنا سی، یہ پائی موجود ہے سنن نسائی کے اندر. خود اپنے اوپر درود پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کے اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے. اس میں نے بتایا کہ دیکھ لو 3 ڈویژن آ گئی ہیں، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا. اب میں نے کلیئر کر دیا، دلیل دے دی، اور کیا کریے، پٹھے لٹک جائیے. اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. لیکن وہ پھر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا. پل یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے بھاگ ضرور گئے. اس کے بعد انہوں نے بات نہیں اس موضوع کے اوپر کی، حالانکہ کہنا چاہیے تھا. جتنے وہ تمکنت کے ساتھ گرجے تھے تو اب پھر حق بات کو قبول بھی کرتے اور صحیح اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیتے، غیر مقلد ہونے کا نہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں غیر مقلد. تو بھائی میرے جو ہے حدیث کو نہیں مانتا پھر وہ غیر مقلد ہی کہلائے گا نا، بلکہ ہمیں تو منکرین حدیث کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور میں سب سے زیادہ محبت اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اثنا عشری ہوں اہل تشیع میں یا زیدیہ ہوں، سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ انہیں جب حدیث پتہ چلتی ہے وہ بات قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں قبول کرتا پھر سب سے زیادہ غصہ بھی ان پہ ہوگا، اس لیے کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ تھا، باقیوں کا تو دعویٰ بزرگ بابوں کا ہے، آپ تو بزرگ بابوں کے پجاری نہیں تھے، تو آپ بھی جب حدیث نہیں مانیں گے تو آپ پہ تو غصہ آئے گا. تو آپ لائک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی غصہ زیادہ ہوتا ہے نا ٹیچر کا. تو اب مانے کہ یار یہ بات حق ہے، نہیں قبول کی. تو اس حدیث سنن نسائی 1720 اور 21 کے اندر سلفیوں کے لیے بھی پھکی ہے، سارے سلفی نہیں جو کٹر قسم کے وہ بنے ہیں، اور حنفیوں کے لیے پھکی ہے کہ ان کے نزدیک وطر ہے واجب. اور واجب اور فرض نماز میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. ان کے لیے پھکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا، دعائیں پڑھی 8ویں رکعت میں، اور اس کے بعد آپ 9ویں کے لیے کھڑے ہوئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، نعوذ باللہ جان بوجھ کر. یہ ان کے لیے پکی ہوگی. اور سجدہ صاحب والے لیکچر میں بھی میں نے حدیث کوٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 92 میں سجدہ صاحب کے 5 سنت طریقے اور اس کے 8 مقامات کے کن مقامات پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، اور 5 ایسے مقامات جن کے اوپر نہیں ہوتا، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 92 اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ حنفیوں کا رد ہو گیا. اور سلفیوں کا اس معاملے میں ہو گیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے شیخ زبیر صاحب کے اوپر تان کرتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں دعاؤں میں ہلانا چاہیے، تو میں نے الفاظ جو ہے وہ بتایا یحرکھا ویدعو بھا. اور یہاں سنن نسائی سے پتہ چل گیا کہ 3 چیزیں ہیں تشہد میں، حمد، درود شریف اور پھر دعا. یہ الحمدللہ اس حوالے سے موقف بالکل کلیئر ہو گیا. سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے 1161 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب یہ انگلی اٹھاتے تو مسلسل اس انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے تشہد کی حالت میں.
یہاں پر نظر رکھنا یہ سنت ہے. سنن ابی داؤد میں 991 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی ہلکی سی جھکی ہوا کرتی تھی. ایسے نہیں انگلی کھڑی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ وہ 53 کا عادت بنائے, اس میں تو آٹومیٹکلی جھک جاتی ہے. اس طرح کرنے میں یہ ایسے رہتی ہے, اس کو ہلکا سا جھکا کے رکھنا ہے. سنن ابی داؤد 991 نمبر. اور مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ 119 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6000 نمبر حدیث ہے, اور مشکات میں 917 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع سبابہ کے بارے میں فرماتے, یعنی شہادت کی انگلی کو بلند کرنا, فرمایا کرتے کہ یہ انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ گواہی دینا, اس انگلی کے ساتھ گواہی دینا لوہے سے زیادہ سخت ہے شیطان کے اوپر. الحمدللہ. لہذا یہ جو ہے اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اب دو باتیں اور کہ حنفی ایک دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 989 نمبر حدیث ہے, 999 ایک کم 90. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن اسے حرکت نہیں دیتے تھے. لیکن وہ روایت مردود ہے, اس میں محمد بن اجلان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے. اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے, سکا مدلس کی بھی ان والی روایت بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹرول ہے, لہذا وہ بالکل جعلی روایت ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو حنفیوں کے لیے ہو گیا تحفہ. سلفیوں کے لیے ایک تحفہ ہے, خصوصاً علماء عرب کے لیے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 صفحہ 317 پر 18878 نمبر حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت میں بھی انگلی بلند کرتے تھے یوں. اور یہاں بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور سفیان ثوری نہیں تو ان کو بولنا چاہیے, کیونکہ جامعہ ترمذی میں جو ابن مسعود کی حدیث ہے 257 نمبر بغیر رفع الیدین والی, وہ ضعیف ہی ابن مسعود کی جو ہے وہ اس کی سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے. یہ سیم حکم ہے اس روایت کے اندر بھی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے انگلی اٹھانا, یہ بالکل باطل روایت ہے, جعلی روایت ہے. بہرحال جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرے 2 لیکچر ہیں. مسئلہ نمبر 70A کمپلیٹ نماز محمدی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اور مسئلہ نمبر 84 ہے فاتحہ خلف الامام کے اوپر.